بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے، روز عاشورہ کے بقیہ واقعات۔ دشمن قوم امام حسین کی طرف دوبارہ پلٹی۔ شمر بن ذوالجوشن نے میسرہ کے ساتھ میسرہ والوں پر حملہ کیا، لیکن انہوں نے ثابت قدم رہتے ہوئے اس پر نیزے برسائے۔ امام حسین اور آپ کے اصحاب پر ہر طرف سے حملہ ہوا، لیکن اصحاب حسینی نے ڈٹ کر جنگ کی۔ ان کے شاہ سوار 32 ہونے کے باوجود حملے کرتے رہے، پس جدھر حملہ کرتے اس طرف کا صفایا کر جاتے۔ جس وقت اہل کوفہ کے گھڑ سواروں کے افسر عروہ بن قیس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے عمر بن سعد کو کہلا بھیجا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو کچھ میرے گھڑ سوار ان مختصر سے لوگوں سے آج جھیل رہے ہیں؟ ان کی طرف پیادہ فوج اور تیر اندازوں کو بھیجو۔ تو اس لعین نے تیر اندازوں کو بھیجا۔ جناب حر بن یزید کا گھوڑا مارا گیا تو وہ پیدل ہو گئے اور کہہ رہے تھے، اگر تم نے میرا گھوڑا مار کر مجھے پیادہ کر دیا تو میں آزاد مرد کا بیٹا ہوں اور شیر سے زیادہ بہادر ہوں۔ آپ نے تلوار سے ان پر حملہ کیا تو کئی لوگوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ ایوب بن مصرع اور ایک کوفی شاہ سوار آپ کے قتل کرنے میں شریک ہوئے۔ اصحاب حسین نے ان سے ڈٹ کر جنگ کی یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ جب تیر اندازوں کے سردار حسین بن نمیر نے اصحاب حسینی کا صبر و استقلال دیکھا تو اپنے 500 تیر انداز ساتھیوں کو اصحاب حسین پر تیروں کی بوچھاڑ کرنے کا حکم دیا، لہٰذا انہوں نے تیر بارانی کر کے تھوڑی دیر میں ان کے گھوڑے مار دیے اور مردوں کو زخمی کر دیا۔ ایک گھڑی تو جنگ شدت اختیار کر گئی۔ شمر بن ذوالجوشن اپنے ساتھیوں سمیت آئے تو حضرت زہیر بن قین نے 10 اصحاب حسین کے ساتھ ان پر حملہ کر کے خیام سے بہت دور بھگا دیا۔ شمر بن ذوالجوشن ان کی طرف مڑا تو حضرت زہیر نے کچھ دشمنوں کو مار دیا اور باقیوں کو ان کے ٹھکانوں کی طرف پہنچا دیا۔ اصحاب حسین کم تھے، اس لیے ان کا قتل واضح اور صاف ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن عمر بن سعد کی فوج میں مظاہرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے۔ سخت جنگ اور پے در پے حملے جاری رہے۔ زوال آفتاب تک امام حسین کے اصحاب میں سے بہت سے مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ اس وقت آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف پڑھی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں سے حنظلہ بن سعد شبامی پیش قدمی کرتے ہوئے بلند آواز سے پکارے، اے اہل کوفہ، اے قوم مجھے تم پر احزاب جیسے دن کا خوف ہے، اے قوم مجھے تم پر قیامت کے دن کا خوف ہے، اے قوم حسین کو قتل نہ کرو، پس اللہ تمہیں عذاب سے ہلاک کرے گا۔ جو بہتان و افترا باندھے وہ ناکام ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہادت پا گئے۔ خدا کی ان پر رحمت ہو۔ آپ کے بعد شاکر کے غلام شوذب بڑھے اور عرض کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ ان پر خدا کی رحمت ہو۔ پھر عابس بن شبیب شاکری آگے آئے، امام حسین کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ سے الوداع ہو کر جا کر جنگ کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے اصحاب باری باری پیش قدمی کرتے اور شہادت پاتے گئے، یہاں تک کہ امام حسین کے ساتھ صرف آپ کے مخصوص اہل خاندان رہ گئے۔ پس آپ کے فرزند جناب علی بن حسین علی اکبر آگے بڑھے، جن کی والدہ جناب لیلہ بنت ابی قرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی تھیں۔ وہ شہزادے علی اکبر سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی۔ انہوں نے دشمن پر حملہ کیا اور وہ کہہ رہے تھے، میں علی بن حسین بن علی ہوں، خانہ خدا کی قسم ہم نبی کریم کے زیادہ حقدار ہیں، خدا کی قسم ہم میں حرام زادے کا حکم نہیں چل سکتا، میں اپنے باپ کی حمایت کرتے ہوئے تلوار کی ضرب لگاؤں گا۔ یہ وار ایک نوجوان ہاشمی و قریشی کا تھا۔ آپ نے کئی مرتبہ حملہ کیا اور اہل کوفہ آپ کو شہید کرنے مقابلہ کرنے سے خوف کھاتے تھے۔ آپ کو مرہ بن متقند عبدی نے دیکھا تو کہا کہ تمام عرب کے گناہ مجھ پر ہوں، اگر یہ میرے قریب سے گزرے اور اسی طرح کرے جس طرح اب تک کرتا رہا ہے، اور میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلاؤں۔ پس آپ حملہ کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تو مروہ بن منقدز لعین آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ کو نیزہ مار کر پچھاڑ دیا، اور دشمن قوم نے آپ کو گھیر لیا اور اپنی تلواروں سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر امام حسین آئے اور ان کے پاس رک گئے اور فرمایا، بیٹا خدا اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا، انہیں خدائے رحمان اور
حتیٰ کہ حرمت رسول پر کتنی جرت پیدا ہو گئی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر فرمایا کہ تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ اور جناب زینب امام حسین کی بہن تیزی سے نکلیں اور وہ پکار رہی تھی کہ ہائے میرے بھیا، ہائے میرے بھتیجے، اور آ کر اکبر کی لاش پر گر پڑیں۔ اور امام حسین نے ان کے سر کو اٹھایا اور انہیں خیمے میں واپس لے گئے، اور پھر اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو اٹھا لاؤ، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو اس خیمے کے سامنے لا کر رکھ دیا جس کے بالمقابل وہ جنگ کرتے تھے۔ پھر عمر بن سعد کے ساتھیوں میں سے عمرو بن سبی نامی شخص نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو ایک تیر مارا، تو عبداللہ نے اس سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ دیا، تو تیر آپ کی ہتھیلی میں لگ کر پیشانی سے یوں پیوست ہو گیا کہ ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ مضبوطی سے پیوند کر دیا کہ وہ اسے حرکت نہیں دے سکتے تھے۔ پھر دوسرا شخص ان تک پہنچا اور اس نے ان کے دل پر نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ عبداللہ بن قدبہ تائی نے اون بن عبداللہ بن جعفر پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ عامر بن نہشل تمیمی نے محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ہم اس حالت میں تھے کہ اچانک ایک نوخیز عمر لڑکا ہمارے سامنے نکلا، گویا وہ چاند کا ٹکڑا تھا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے قمیض، تہبند اور جوتا پہن رکھا تھا کہ جس کے ایک پاؤں کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو مجھ سے عمر بن سعد بن نفیل ازدی نے کہا، خدا کی قسم میں اس پر ضرور حملہ کروں گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اور اس سے تیرا کون سا مقصد و ارادہ پورا ہوگا؟ چھوڑ اس کو، تیری طرف سے تیری قوم و فوج ہی کافی رہے گی، وہ ان میں کسی ایک کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ لعین کہنے لگا، خدا کی قسم میں اس پر ضرور حملہ کروں گا۔ پس اس نے شہزادے پر حملہ کر دیا اور وہ واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ اس نے ان کے سر پر تلوار ماری اور ان کا سر کھل گیا، اور منہ کے بل گرتے ہوئے پکارے، اے چچا۔ پس حسین اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ پھر انہوں نے غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا اور عمر بن سعد بن نفیل کو ایک تلوار ماری۔ اس نے وار کو بازو سے روکنا چاہا تو آپ نے اسے کوہنی سے کاٹ دیا۔ پس اس نے چیخ ماری جسے پورے لشکر نے سنا۔ پھر حسین اس سے الگ ہو گئے۔ کوفے کے گھڑ سواروں نے اسے چھڑوانے کے لیے حملہ کیا تو گھوڑوں نے اسے اپنے سموں سے رون ڈالا، یہاں تک کہ وہ مردود مر گیا۔ اور جب غبار صاف ہوا تو میں نے حسین کو دیکھا کہ وہ شہزادے کے سرانے کھڑے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور حسین فرما رہے ہیں، دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جس نے تجھے قتل کیا اور جن کا مد مقابل قیامت کے دن تیری طرف سے تیرا نانا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے چچا کے لیے دشوار ہے کہ تو اسے بلائے اور وہ اسے جواب نہ دے سکے، یا تجھے جواب دے تو آواز تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ خدا کی قسم تیرے چچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ پھر آپ نے اسے اپنے سینے پر اٹھایا اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ شہزادے کے قدم زمین پر خط کھینچ دے رہے تھے، اور آپ نے اسے لا کر اپنے بیٹے علی اکبر بن حسین علیہ السلام اور اپنے خاندان کے دوسرے مقتولین کے پاس رکھ دیا۔ اور میں نے شہزادے کے متعلق سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ قاسم بن حسن بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر امام حسین خیمے کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کے پاس آپ کے بیٹا عبداللہ بن حسین کہ جن کا نام علی اصغر بن حسین بیان کیا جاتا ہے کو لے آئے، اور وہ بچہ تھا، اور آپ نے انہیں اپنی گود میں بیٹھایا تو بنی اسد کے ایک شخص نے اسے تیر مارا اور ذبح کر دیا۔ پس امام حسین نے اس کا خون چلو میں لیا، جب آپ کی ہتھیلی اس سے پر ہو گئی تو اسے زمین پر گرا دیا اور عرض کیا کہ اے پروردگارا، تو نے ہماری مدد و نصرت آسمان سے روک دی ہے، تو اس کے عوض وہ کچھ قرار دے جو اس سے بہتر ہے، اور ظالم قوم سے ہمارا بدلہ لے۔ پھر اس بچے کو اٹھایا اور اپنے اہل بیت کے مقتولین کے ساتھ اسے رکھ دیا۔ عبداللہ بن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسن بن علی ابن ابی طالب کو تیر مارا اور انہیں شہید کر دیا۔ پھر جب جناب عباس نے اپنے خاندان کے مقتولین کی خسرت دیکھی تو اپنے مادری بھائیوں سے کہا جو کہ عبداللہ، جعفر اور عثمان تھے، اے میرے ماں جائے بھائیوں، آگے بڑھو تاکہ میں دیکھوں کہ تم نے خدا اور اس کے رسول کے لیے خلوص اور نصیحت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں کہ تمہیں کسی قسم کا فکر ہو۔ پس عبداللہ میدان میں نکلے اور سخت جنگ کی۔ پھر ہانی بن شبش حضرمی اور آپ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اور ہانی نے انہیں شہید کر دیا، اور ان کے بعد جعفر بن علی آگے بڑھے اور انہیں بھی ہانی نے شہید کیا، اور خولی بن یزید ازبہی لعین نے عثمان بن علی علیہ السلام کا ارادہ کیا اور وہ اپنے بھائیوں کی جگہ پر
کھڑے تھے۔ اس لعین نے انہیں تیر مار کر پچھاڑ دیا اور بنی وارم کے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے ان کا سر قلم کر دیا، اور اس جماعت نابکار نے امام حسین پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ آپ کے لشکر پر غالب آ گئے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تو آپ فرات کے بند پر گئے اور دریائے فرات کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کے سامنے آپ کے بھائی حضرت عباس تھے۔ ابن سعد ملعون کے گھڑ سوار درمیان میں حائل ہو گئے۔ ان میں سے بنی دارم کا ایک شخص ان کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، تمہارے لیے ہلاکت و افسوس ہو، اس کے اور فرات کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ اور پانی کی طرف راہ نہ دو۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، خدایا اس کو پیاسا رکھنا۔ اس دارمی نے غصے میں آ کر آپ کو ایک کے گلوئے اتھر میں پیوست ہو گیا۔ اس دارمی نے غصے میں آ کر آپ کو ایک کے گلوئے اتھر میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر نکالا اور اپنے حلق کے نیچے ہاتھ رکھ دیا تو آپ کی دونوں ہتھیلیاں خون سے پر ہو گئیں۔ پھر آپ نے وہ خون پھینک دیا اور کہا، خدایا میں تیری بارگاہ میں جو کچھ تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ پھر آپ اپنی جگہ پر پلٹ آئے اور آپ پر پیاس کی شدت تھی۔ دشمن نے جناب عباس کو گھیر لیا اور انہیں جناب حسین سے جدا کر دیا، اور وہ تنہا جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ کو زید بن ورقہ حنفی اور حکیم بن طفیل سننی یا شبسی نے اس وقت قتل کیا جبکہ آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے اور ہلنے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ مؤلف چونکہ اختصار کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے شہداء کے واقعات اور ان کی جنگ کی تفصیلات نقل نہیں کی، لہٰذا تفصیلات کے لیے دوسری کتب کی طرف رجوع کریں۔ مترجم۔ اور جب امام حسین دریا کے بند سے خیمے کی طرف پلٹ آئے تو شمر بن ذی الجوشن اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھا اور انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ پس ان میں سے ایک شخص جسے مالک بن یسر کندی کہا جاتا تھا، وہ زیادہ تیزی دکھا رہا تھا۔ اس لعین نے امام حسین کے سر پر تلوار ماری اور آپ کے سر پر ایک ٹوپی تھی، اس ضرب نے اس کو کاٹ دیا اور سر تک جا پہنچی، جس سے خون بہنے لگا اور ٹوپی خون سے پر ہو گئی۔ تو حسین نے اسے فرمایا، تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکے گا اور خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا۔ پھر آپ نے وہ ٹوپی پھینک دی اور کپڑے کا ایک ٹکڑا منگوایا کہ جس سے سر کو باندھ لیا، اور دوسری ٹوپی منگوا کر پہنی اور اس پر آپ نے عمامہ باندھا، اور شمر بن ذی الجوشن اور جو لعین اس کے ساتھ تھے وہ اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ پس آپ تھوڑی دیر تک ٹھہرے رہے، پھر آپ میدان کی طرف لوٹے۔ وہ ملائین بھی آپ کی طرف لوٹ آئے اور آپ کو گھیر لیا۔ ناگاہ عبداللہ بن حسن بن علی جو کہ ابھی بچے تھے اور حد بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، عورتوں کے ہاں سے فوج کی طرف نکلے اور وہ تیزی سے دوڑ کر اپنے چچا حسین کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، تو ان کی پھوپھی جناب زینب بنت علی بچے کے پاس پہنچی تاکہ اسے روکیں، اور حسین نے بھی فرمایا، اے بہن اس کو روک لو، تو بچے نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اپنے چچا سے جدا نہیں ہوں گا۔ اور اجبر بن کعب لعین حسین کی طرف تلوار لے کر لپکا تو بچے نے اسے کہا کہ اے خبیث عورت کے بیٹے، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ پس ابجر لعین نے شہزادے کو تلوار ماری، بچے نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اس نے چمڑے تک ہاتھ کاٹ دیا اور اس وقت وہ ہاتھ لٹکنے لگا اور بچے نے پکار کر کہا، ہائے اماں! پس حسین نے بچے کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے میرے بھائی کی یادگار، اس مصیبت پر صبر کرو جو تم پر نازل ہوئی ہے اور اس کے بدلے خدا سے بہتری کی توقع رکھو، بے شک وہ تجھے اپنے نیک اور صالح آباء و اجداد سے ملا دے گا۔ پھر امام حسین نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، خدایا پس اگر کچھ وقت تک انہیں دنیا کے منافع سے بہرور رکھنا ہے تو انہیں فرقوں میں بانٹ دے اور انہیں مختلف گروہوں میں قرار دے، اور ان سے والیوں اور حاکموں کو کبھی راضی نہ رکھنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، پھر انہوں نے ہم پر زیادتی کی اور ہمیں قتل کیا۔ پیدل فوج نے دائیں بائیں حملہ کر کے امام حسین کے بچے ہوئے ساتھیوں میں سے سوائے 3-4 افراد کے سب کو شہید کر دیا۔ جب حسین نے یہ کیفیت دیکھی تو اپنی یمنی شلوار منگوائی جس میں سے دکھائی دیتا تھا سوراخ تھے، پھر اسے جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہنا تاکہ آپ کی شہادت کے بعد اس کو اتارا نہ جائے، لیکن جب آپ شہید ہوئے تو ابجر بن کعب نے جا کر وہ شلوار اتار لی اور آپ کی لاش کو برہنہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد ابجر بن کعب کے ہاتھ گرمی میں خشک ہو جاتے گویا وہ خشک لکڑی ہوں، اور سردیوں میں ان میں رطوبت آ جاتی تھی اور ان سے خون اور پیپ بہتی تھی، یہاں تک کہ خدا نے اسے ہلاک کر دیا۔
جب امام حسین علیہ السلام کے پاس سوائے اپنے خاندان کے 3 افراد کے کوئی بھی باقی نہ رہا تو بوسیدہ لباس پہن کر آپ دشمن کی طرف بڑھے اور انہیں اپنے سے دور کرنے لگے، اور وہ 3 افراد آپ کی حمایت و مدد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی مارے گئے اور آپ تنہا رہ گئے، سر اور بدن کے خون زخموں سے چور 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 چور، باوجود اس کے کہ آپ دشمن پر تلوار سے حملے کرتے تھے اور دائیں بائیں منتشر ہو جاتے تھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی اتنا شدید زخمی شخص نہ دیکھا تھا کہ جس کے بیٹے، اہل خاندان اور اصحاب مارے گئے ہوں اور اس کا دل اپنے مقصد کے حصول میں اتنا مضبوط ہو۔ حسین کی حالت یوں تھی کہ جب آپ پر پیدل فوج حملہ کرتی تو آپ تلوار لے کر ان پر حملہ آور ہوتے تو وہ یوں دائیں بائیں بھاگتے جیسے بکریاں بھیڑے کے حملے کے وقت بھاگتی ہیں۔ پس جب شمر نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے گھڑ سواروں کو بلایا جو پیدل فوج کی پشت پر آ گئے، پھر اس نے انہیں آپ پر تیر بارانی کا حکم دیا تو انہوں نے آپ پر اتنے تیر برسائے کہ آپ خارِ پشت کی طرح ہو گئے۔ خارِ پشت یعنی جس کی پشت پر بے شمار کانٹے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کچھ دیر رکے تو قوم اشکی آپ کے بالمقابل کھڑے ہو گئے۔ آپ کی بہن زینب خیمے کے دروازے تک آئیں اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کو پکار کر کہا، اے عمر، کیا ابو عبداللہ قتل ہو رہے ہوں اور تو انہیں دیکھ رہا ہے؟ تو عمر نے اس مغدورہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی نے پکار کر کہا، تمہاری تباہی ہو، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا، بلکہ شمر نے گھوڑ سواروں اور پیادوں سے کہا کہ ہلاک ہو جاؤ، تم اس شخص کے معاملے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ تمہاری مائیں تم پر روئیں۔ پھر انہوں نے آپ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ زارا بن شریک نے آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری اور اسے کاٹ دیا، اور ایک دوسرے نے آپ کے شانے پر ضرب لگائی تو اسے آپ منہ کے بل گر گئے، اور سنان بن انس نقی نے آپ کو نیزہ مارا جس نے آپ کو پچھاڑ دیا، اور تیزی سے آپ کی طرف خولی بن یزید ازبہی بڑھا تاکہ آپ کا سر قلم کر دے۔ پس وہ لعین کانپنے لگا تو شمر نے اسے کہا کہ خدا تیرے بازو کاٹ کر ٹکڑے کرے، تجھے کیا ہو گیا کہ تو کانپ رہا ہے؟ پھر شمر لعین گھوڑے سے اتر کر آپ کی طرف گیا اور اس نے آپ کو ذبح کیا اور سر کاٹ کر خولی بن یزید کو دیا اور کہا کہ اسے امیر عمر بن سعد کے پاس لے جاؤ۔ اس کے بعد وہ حسین کی لاش کو لوٹنے لگے۔ آپ کی قمیض اسحاق بن حیوہ حضرمی، شلوار اجبر بن کعب، آپ کا امامہ اخنس بن مرثد اور آپ کی تلوار بنی وارم کا ایک شخص لے گیا، اور انہوں نے آپ کے خیمے لوٹے اور آپ کے اونٹ اور سامان اور آپ کی خواتین سے ہر چیز چھین لی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، خدا کی قسم میں آپ کی ازواج، بیٹوں اور خاندان کی عورتوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی پشت سے چادریں چھینی جاتی تھیں اور وہ خواتین اپنی طرف کھینچتی تھیں یہاں تک کہ مغلوب ہو جاتی اور چادر اس سے چھین لی جاتی۔ پھر ہم علی بن حسین تک پہنچے، وہ بستر پر پڑے تھے اور بہت بیمار تھے۔ شمر کے ساتھی پیادوں کے ایک دستہ تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بیمار کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ وہ تو ابھی بچہ ہے اور جس بیماری میں وہ مبتلا ہے وہی اس کے لیے کافی ہو۔ اور میں اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے انہیں اس سے ہٹایا۔ عمر بن سعد آیا تو مستورات نے اس کے سامنے چیخ و پکار کی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، تم میں سے کوئی بھی ان عورتوں کے خیموں میں داخل نہ ہو اور نہ کوئی اس بیمار لڑکے سے معترض ہو۔ تو عورتوں نے اس سے کہا کہ جو چادریں چھینی گئی ہیں وہ انہیں واپس کی جائیں تاکہ وہ پردہ کر سکیں۔ تو وہ کہنے لگا، جس کسی نے مال و متاع میں سے کچھ لیا ہے وہ انہیں واپس کر دے، لیکن خدا کی قسم کسی نے کوئی چیز واپس نہ کی۔ پس اس نے بڑے خیمے اور عورتوں کے خیمے اور علی بن حسین علیہ السلام پر اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو مقرر کیا اور کہنے لگا کہ ان کی نگرانی کرنا کہ ان میں سے کوئی نکل نہ جائے، لیکن ان سے کوئی برا سلوک نہ کرنا۔ پھر وہ اپنے خیمے میں لوٹ آیا اور اپنے اصحاب سے کہنے لگا، کون حسین پر گھوڑے دوڑائے گا تاکہ وہ ان کی لاش کو پامال کرے؟ پس ان میں سے 10 آدمی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہوئے، جن میں اسحاق بن حیوہ اور اخنس بن مرثد تھے۔ پس انہوں نے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے یہاں تک کہ آپ کی پشت کی ہڈیاں رون ڈالیں، اور اسی جمعہ جو کہ عاشورے کا دن تھا، عمر بن سعد نے خولی بن یزید ازبہی اور حمید بن مسلم ازدی کے ساتھ حسین کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا، اور اس نے حکم دیا تو آپ کے باقی اصحاب اور اہل بیت کے سر بھی کاٹ لیے گئے، اور وہ 72 سر تھے۔ اور ان کے ساتھ شمر بن ذی الجوشن، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاج کو بھیجا۔ وہ آگے بڑھے یہاں تک کہ انہیں لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچے، اور خود عمر نے اس دن اور دوسرے دن زوال تک وہیں قیام کیا، پھر لوگوں میں کوچ کرنے کی منادی کرائی اور کوفے کی طرف روانہ ہوا۔
اس کے ساتھ حسین کی بیٹیاں، بہنیں اور خواتین جو ان کے ساتھ آئی تھیں وہ سب بچے، اور ان میں امام علی بن حسین بھی تھے جو کہ معدے یا دل کی بیماری میں مبتلا اور قریب المرگ تھے۔ جب ابن سعد چلا گیا تو بنی اسد میں سے ایک قوم جو غازریہ بستی میں اترے ہوئے تھے امام حسین اور آپ کے اصحاب کے لاشوں کی طرف نکلی، اور انہوں نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور وہیں دفن کیا جہاں پر آج آپ کی قبر مبارک ہے، اور آپ کے بیٹے علی بن حسین اصغر کو نسبت امام زین العابدین علیہ السلام کے، ورنہ اکبر مشہور ہے، آپ کی پائنتی کی طرف دفن کیا۔ اور انہوں نے آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے لیے جو آپ کے گرد شہید پڑے تھے ایک گڑھا امام حسین کی پائنتی کی طرف کھودا اور ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دیا، اور انہوں نے جناب عباس بن علی کو وہاں دفن کیا جہاں وہ غازریہ کے راستے پر شہید ہوئے تھے، جہاں اب آپ کی قبر ہے۔ یہ کیفیت عام مورخین سے منقول ہے، ورنہ روایات اہل بیت سے ثابت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اعجاز امامت سے بنی اسد کے تعاون سے شہداء خصوصاً امام حسین اور حضرت عباس کو دفن کیا۔ مترجم: اور جب سر حسین پہنچ گیا اور سر کے پہنچنے کے دوسرے دن عمر بن سعد پہنچ گیا جس کے ساتھ امام حسین کی شہزادیاں اور دوسرے اہل خانہ تھے، تو ابن زیاد دربار عام کے طور پر قصر العمارہ میں آ کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو اذن عام دیا اور سر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پس اسے اس لعین کے سامنے رکھا گیا اور وہ اس سر مطہر کی طرف دیکھ کر ہنستا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور جو آپ کے دندان مبارک پر مارتا تھا۔ اس کے پہلو میں زید بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چھڑی سے آپ کے دندان مبارک کو مار رہا ہے تو اسے کہا، اپنی چھڑی ان دونوں ہونٹوں سے ہٹا لے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے رسول کے دونوں لبہائے مبارک انہی لبوں پر اتنی بار دیکھے کہ جن کا میں شمار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگے تو ابن زیاد نے کہا کہ خدا تیری آنکھوں کو رلائے، کیا تم اللہ کی دی ہوئی فتح پر روتے ہو؟ اور اگر تو بہت بوڑھا اور بیہودہ باتیں کرنے والا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ پس زید بن ارقم اس کے دربار سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل و عیال دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے تو خوار امام حسین علیہ السلام بی بی زینب بدحال اور بوسیدہ لباس میں تھیں۔ آپ قصر میں ایک طرف جا بیٹھیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ ابن زیاد نے دیکھا تو کہنے لگا، یہ ایک طرف جا کر بیٹھنے والی کون ہے جس کے ساتھ باقی مستورات بھی ہیں؟ بی زینب نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے سوال دہرایا تو آپ کی کنیز نے اسے کہا کہ یہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ اس پر ابن زیاد آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، حمد اس خدا کی جس نے تمہیں رسوا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کر دکھایا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، حمد اس خدا کی جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت و کرامت بخشی اور جس نے ہمیں رجس اور پلیدی سے دور رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ فاسق شخص ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھوٹ بولتا ہے، اور الحمدللہ وہ ہمارے غیر ہے، یعنی ہم نہیں ہیں۔ تو ابن زیاد کہنے لگا، جو اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان پر شہادت لکھ دی گئی تھی اور وہ اپنی آرام گاہ کی طرف چلے گئے، اور عنقریب خدا تجھے اور انہیں اکٹھا کرے گا، بس اس کی بارگاہ میں تم آپس میں احتجاج کرو گے اور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تو اس سے ابن زیاد آگ بگولا ہو گئے۔ تو عمر بن حریث نے کہا کہ اے امیر، یہ عورت ہے اور عورت کا اس کی بات پر مواخذہ نہیں کیا جاتا اور اس کی خطا پر اس کی مذمت نہیں کی جاتی۔ تو ابن زیاد نے بی بی زینب سے کہا، تیرے سرکش اور نافرمان خاندان سے خدا نے مجھے سکون بخشا۔ پس آپ پر رقت طاری ہو گئی اور رو پڑی اور فرمایا، مجھے میری جان کی قسم، تو نے میرے جوانوں کو قتل کیا، میرے خاندان کو برباد کیا اور میری شاخ کو کاٹا اور میری جڑ کو اکھاڑ پھینکا۔ اگر اس سے تجھے تسلی و تشفی ہو تو بے شک تو نے تشفی حاصل کر لی ہے۔ ابن زیاد نے آپ کے متعلق کہا کہ یہ عورت مخفع و مسجع گفتگو کرتی ہے اور اس کا باپ بھی مسجع شاعر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو کیا واسطہ کہ وہ مسجع گفتگو کرے، یہ تو میرے دل کی کیفیت حال بات ہے جو میں نے کہی۔
حضرت علی بن حسین کو اس کے سامنے لایا گیا تو کہنے لگا تم کون ہو؟ فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو بولا کہ کیا علی بن حسین کو اللہ نے قتل نہیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا، اسے تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا بلکہ خدا نے قتل کیا ہے۔ تو علی بن حسین نے فرمایا خدا تو نفسوں کی ان کے موت کے وقت پورے طور پر لیتا ہے، خدا تو نفسوں کو ان کی موت کے وقت پورے طور پر لیتا ہے۔ تو ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم میں میرے جواب دینے کی سخت و جرأت اور میری تردید کرنے کی تجھ میں ہمت باقی ہے، لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ اس پر آپ کی پھوپھی جناب زینب آپ سے لپٹ گئیں اور فرمایا اے ابن زیاد، تیرے لیے ہمارے خون جو تو لے چکا ہے کافی ہیں، اور ان کی گردن پر اپنی گردن رکھ دی اور کہنے لگیں خدا کی قسم میں ان سے جدا نہیں ہوں گی، اگر انہیں قتل کرنا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ پس ابن زیاد نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا رشتہ بھی عجیب چیز ہے، خدا کی قسم مجھے گمان ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میں اسے بھی اس کے ساتھ قتل کر دوں، اس کو چھوڑ دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس بیماری میں وہ ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اپنی محفل سے اٹھ کر قصر سے باہر نکلا اور مسجد میں جا کر ممبر پر گیا اور کہنے لگا کہ حمد اس خدا کی جس نے حق اور اہل حق کو واضح اور امیر المومنین یزید اور ان کی جماعت کی مدد کی، اور معاذ اللہ جھوٹے کے جھوٹے بیٹے اور اس کے گروہ کو قتل کیا۔ پس اس کے سامنے عبداللہ بن عفیف ازدی کھڑے ہو گئے اور وہ امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اے دشمن خدا، تحقیق تو تیرا باپ اور وہ جس نے تجھے والی بنایا اور اس کا باپ سب کذاب و جھوٹے ہیں۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور ممبر پر صدیقین کی جگہ بیٹھتا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ پس سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تو انہوں نے قبیلہ ازد کا شعار، وہ مخصوص لفظ جو لڑائی کے وقت اپنے لشکر کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پکارا تو ان میں سے 500 افراد جمع ہو گئے اور وہ انہیں سپاہیوں کے چنگل سے چھڑوا کر لے گئے۔ جب رات ہوئی تو ابن زیاد نے ان کے پاس کسی کو بھیجا جس نے انہیں گھر سے نکال کر ان کی گردن اڑا دی اور مقام سبخہ میں انہیں لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے سر امام حسین کو کوفے کے سب گلی کوچوں اور قبائل میں پھرانے کے لیے بھیجا۔ تو زید بن ارقم سے روایت ہے کہ آپ کا سر میرے قریب سے نیزے پر سوار گزر گیا، میں اپنے بالا خانے پر تھا، جب آپ کا سر میرے سامنے آیا تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کیا تیرا گمان ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب آیات میں سے ہیں؟ تو خدا کی قسم میرے بال گھبراہٹ سے کھڑے ہو گئے اور میں نے پکار کر کہا کہ خدا کی قسم اے فرزند رسول، آپ کا سر بہت ہی عجیب ہے۔ اور جب کوفے میں سر کو گردش دے چکے تو اسے قصر کے دروازے کی طرف واپس لے گئے، اور وہ سر ابن زیاد نے زہر بن قیس کو دیا، اور آپ کے اصحاب کے سر بھی اسی کے حوالے کر کے اس کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیجا، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابو زبیان کو کوفے کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، یہاں تک کہ وہ یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں پہنچے۔ عبداللہ بن ربیعہ حمیری کہتا ہے، روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں تھا کہ اچانک زہر بن قیس آ کر یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے اسے کہا کہ تیرے لیے ویل ہو، تیرے پیچھے کیا حال ہے اور تو کیا خبر لایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے مومنین کے امیر یزید، آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح و نصرت کی، حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے۔ پس ہم ان کی طرف بڑھے اور سوال کیا کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے اور وہ امیر عبید اللہ بن زیاد کے حکم کو مانے، بیعت کریں یا جنگ کریں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کرنے کی بجائے جنگ کو منتخب کیا۔ پس ہم سورج نکلتے ہی ان کی طرف دوڑ پڑے اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ جب تلواروں نے اپنی جگہ اس قوم کے سروں میں لے لی تو وہ بغیر کسی پناہ گاہ کے بھاگنے لگے اور ٹیلوں اور گڑھوں میں پناہ لینے لگے، جس طرح کبوتر باز سے پناہ لیتا ہے۔ پس خدا کی قسم اے امیر المومنین، نہیں گزرا مگر کسی اونٹ کو نہر کرنے کا وقفہ یا قیلولہ کرنے والے کی نیند جتنا وقت، یہاں تک کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ لیجئے ان کے جسم ننگے پڑے ہوئے اور ان کے کپڑوں پر ریت پڑی ہے اور ان کے رخسار خاک آلود ہے، ان پر تمازت آفتاب پڑ رہی ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں، ان کی زیارت عقاب اور کوے کر رہے ہیں۔ پس یزید نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا میں قتل حسین کے علاوہ تمہاری ہر اطاعت کو پسند کرتا ہوں۔
یاد رکھو اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اسے معاف کر دیتا۔ یزید یہ ظاہراً کہہ رہا تھا تاکہ الزام مجھ پر نہ آئے، حالانکہ قتل کا حکم اس نے خود دیا تھا۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے سر حسین کو روانہ کر دینے کے بعد عورتوں اور بچوں کی تیاری، اور علی بن حسین نے سید سجاد کے لیے گردن میں توق پہنانے کا حکم دیا، اور سروں کے پیچھے پیچھے محضر بن سبیلہ عائزی اور شمر بن ذیل جوشن کے ہمراہ روانہ کیا۔ لہٰذا وہ اس قافلے کو لے کر اتنے تیز چلے کہ ان لوگوں کو جا ملے جو سر لے کر جا رہے تھے۔ پورے راستے میں علی بن حسین نے ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کی جو سر لے کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پہنچے اور یزید کے دروازے پر آئے تو محضر نے بلند آواز سے پکار کر کہا، یہ محضر بن سبیلہ ہے جو امیر المومنین کے پاس لعم و فجرہ یعنی کمینے اور فاجر لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ نعوذ باللہ۔ تو ساری رات خاموش رہنے والے سید سجاد حضرت علی بن حسین نے فرمایا، محضر کی ماں نے محضر سے زیادہ بد اور کمینہ پیدا نہیں کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب یزید کے سامنے سر رکھے گئے جن میں امام حسین کا سر بھی تھا تو یزید نے کہا، پس چاک کیے گئے ایسے مردوں کے سر جو ہمیں بہت عزیز تھے لیکن وہ زیادہ نافرمان اور زیادہ ظالم تھے۔ تو مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم نے جو یزید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہا کہ البتہ وہ سر جو میدان کربلا کے زیادہ قریب تھے وہ زیادہ نزدیکی تھے ابن زیاد غلام سے کہ جس کا حسب نسب ملحق کیا گیا تھا۔ امیہ کی نسل تو کنکریوں کے برابر ہے اور رسول اللہ کی بیٹی کی کوئی نسل نہیں رہی۔ تو یزید نے یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ خاموش ہو جا۔ پھر اس نے علی بن حسین سے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کے والد نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو فراموش کیا اور میری سلطنت میں مجھ سے نزع کی، تو خدا نے ان کے ساتھ جو کیا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو علی بن حسین نے فرمایا کہ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ ایک کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ وہ مصیبت ہم ایجاد کریں، بے شک یہ چیز تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ تو یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ ان کے قول کی تردید کرو، لیکن خالد نہ سمجھ سکا کہ وہ کس طرح تردید کرے۔ تو یزید نے کہا کہ تم کہو، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ ان اعمال کی وجہ سے کہ جنہیں تم خود بجا لائے ہو، اور بہت سے کاموں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس نے عورتوں اور بچوں کو بلایا اور جنہیں اس لعین کے سامنے بیٹھایا گیا۔ جب اس نے ان کی بری حالت دیکھی تو کہنے لگا، خدا برا کرے ابن مرجانہ کا، اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور نہ تمہیں اس حالت میں بھیجتا۔ مؤلف و علامہ نے اختصار کی بنا پر اکثر واقعات کوفہ سے شام اور کوفے کے بازار اور یزید کے دربار کے چھوڑ دیے ہیں، اور اسی طرح یزید کے بہت سے کلمات کے جن سے اس کا کفر اور بے دینی ثابت ہے، اور یہ کہ وہ واقع کربلا پر خوش ہوا ذکر نہیں کیے۔ یہ کلمات جو ذکر ہوئے ہیں اگر اس نے کہیں تو وہ بھی صرف سیاست کی بنا پر، ورنہ شمر ابن سعد اور ابن زیاد سے یہ زیادہ کمینہ اور خبیث تھا۔ مترجم جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں، جب ہم لوگ یزید کے سامنے بیٹھ گئے تو وہ ہمارے ساتھ کچھ نرمی کا اظہار کرنے لگا۔ اس اثنا میں اہل شام میں سے ایک سرخ رنگ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے یہ لڑکی بخش دو۔ اور وہ مجھے مراد لے رہا تھا، اور میں ایک ایسی پاک دامن لڑکی تھی جس پس میں کانپنے لگی، اور میں نے گمان کیا کہ شاید یوں بخشنا ان کے ہاں درست ہو۔ پس میں نے اپنی پھوپھی جناب زینب کا دامن پکڑ لیا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو میری پھوپھی نے اسے جواب دیا، تو نے غلط بات کہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم تو نے کمینگی کا اظہار کیا ہے، خدا کی قسم اس کا نہ تجھے حق ہے اور نہ اس کو۔ پس یزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تو غلط کہتی ہے، معاذ اللہ، یہ مجھے حق پہنچتا ہے، اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا نے تجھے اتنا اختیار نہیں دیا مگر یہ کہ تو ہماری ملت اور دین سے نکل کر کوئی اور دین و ملت اختیار کر لے۔ بس اس سے وہ لعین آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ تو میرے سامنے یہ گفتگو کرتی ہے، دین سے تو معاذ اللہ تیرا بھائی اور تیرا باپ نکل گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر اللہ اور میرے بھائی اور میرے باپ اور بھائی کے دین سے تو تم نے تیرے دادا اور تیرے باپ نے ہدایت حاصل کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے خدا کے دشمن، تم غلط کہتی ہو، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس وقت حکومت کا گھومنڈ میں گالیاں دے کر اذیت دے رہا ہے اور اپنی سلطنت کے نشے میں غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے گویا اس نے کچھ حیا کی اور خاموش ہو گیا۔
شامی نے دوبارہ سوال کیا اور کہا کہ یہ لڑکی مجھے دے دو۔ یزید نے اسے کہا خدا تجھے فیصلہ شدہ موت دے، باز رہو۔ پھر یزید نے عورتوں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں علیحدہ مکان میں ٹھہرایا جائے اور ان کے ساتھ ان کا بھائی علی بن حسین بھی ہو۔ پس ان کے لیے یزید کے مکان کے متصل ایک مکان علیحدہ کیا گیا اور وہ کچھ دن وہاں رہے۔ پھر اس نے نعمان بن بشیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ تیاری کرو تاکہ تم عورتوں کو مدینے لے جاؤ، اور انہیں بھیجنا چاہا تو علی بن حسین کو علیحدگی میں بلایا اور کہا کہ خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے، خدا کی قسم کاش میں آپ کے باپ کے پاس ہوتا تو جو کچھ وہ مانگتے ہیں ضرور دیتا، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا میں موت سے انہیں بچاتا، لیکن خدا نے فیصلہ کیا جو آپ نے دیکھا۔ یہ خبیث بکواس کر رہا ہے، ورنہ ولید کو خط اسی نے لکھا۔ حرم کعبہ میں آپ کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا منصوبہ اسی نے بنایا۔ عبید اللہ کو سر جون کے مشورے سے جناب مسلم اور سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرانے کے لیے اسی نے کوفے کا حاکم بنایا اور اسے ہدایات دیں۔ اب چونکہ رائے عامہ اس کے خلاف ہو گئی تھی، لہٰذا کبھی کبھی یہ باتیں کرتا تھا، ورنہ یہ خبیث ترین مردم تھا، جیسا کہ اس کی سیرت و کردار سے واضح ہے۔ مترجم: آپ مدینے جا کر مجھ سے خط و کتابت جاری رکھنا، اور جو بھی کوئی حاجت و ضرورت ہو تو وہ مجھ تک پہنچانا، اور آپ کی خدمت میں آپ کے لیے اور آپ کے مستورات کے لیے کچھ لباس پیش کیا، اور ان کے ساتھ نعمان بن بشیر کے دستے میں ایک قاصد کو بھی بھیجا اور اسے حکم دیا انہیں رات کو سفر کرائے اور انہیں آگے آگے رکھے تاکہ وہ اس کی نگرانی میں ہو، اور وہ جہاں کہیں بھی اترے تو وہ ان سے ایک طرف رہے، اور وہ اور اس کے ساتھی محافظین کی طرح ان سے دور ہو جائیں، اور ان سے اس طرح پیش آئے کہ اگر ان میں سے کوئی وضو یا قضائے حاجت کرنا چاہتے ہو تو اسے شرم اور جھجک محسوس نہ ہو۔ پس وہ قاصد بھی نعمان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ان کی معیت میں چلا اور راستے میں مسلسل انہیں منزل بہ منزل ٹھہراتا اور ان سے مدارات و نرمی کرتا رہا، جس طرح یزید نے کہا تھا، اور ان کی رو رعایت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ مدینے میں جا پہنچے۔